آج کی خصوصی رپورٹ میں ہم بات کرتے ہیں فلسطین کے خلاف ریالی لوگوں کی خیالی باتوں کی۔ جی ہاں، 7 اکتوبر کے بعد فلسطین میں اب تک 40,000 کے قریب لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاع فلسطینی اتھارٹی نے دی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر و بے سہارا ہو چکے ہیں۔ اسپتالوں کو صہیونی طاقتوں نے نشانہ بنایا ہے، باوجود اس کے غزہ میں لڑنے والے مجاہدین کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں۔ ہر مجاہد اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو بیت المقدس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیویاں اپنے شوہروں کی شہادت پر مرثیہ پڑھنے کے بجائے نشیدیں پڑھ رہی ہیں۔ کئی لوگ اپنے خاندانوں کی شہادت پر مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا خاندان اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے۔ بھوک و پیاس کی شدت کے باوجود فلسطین کے بہادر اپنے آپ کو صہیونی طاقتوں کے سامنے کمزور ثابت نہیں کر رہے ہیں۔ وہ دنیا سے دال روٹی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے دنیا کو للکار رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کو صہیونی طاقتوں سے پاک کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہودی و صہیونی طاقتوں کے ناپاک قدموں کو بیت المقدس سے اکھاڑ پھینکنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہی بات ان مجاہدین کو شہادت کی راہ پر گامزن کر رہی ہے۔ ایسے میں عرب ممالک جن سے مسلمان اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ لوگ بیت المقدس کو بازیاب کرنے کے لیے غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیں گے، دنیا کے تمام مسلمان عرب ممالک سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ صہیونی طاقتوں کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں۔ ایران، جارڈن، سعودی عرب، مصر، ملک شام کی سرحدیں اسی فلسطین کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اگر ایک ایک ملک اپنی طرف سے اسرائیل کے خاتمے کے لیے ایک ایک دن کی فوجی کارروائی کر لے تو چند دنوں میں اسرائیل کا صفایا ہو سکتا ہے، لیکن عرب ممالک سے یہ توقع بالکل بھی نہیں کی جا سکتی، نہ ہی عرب ممالک ان باتوں کے لیے تیار ہیں۔ البتہ عرب ممالک کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے دال روٹی اور دودھ کے ڈبے، کپڑے اور گھریلو ساز و سامان بھیج کر اس بات کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی پوری ہمدردی ہے اور وہ غزہ کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جن مجاہدین کو ہتھیاروں اور مجاہدین کی ضرورت تھی، ان مجاہدین کو دال روٹی سے کیا مطلب ہوگا؟ ایسے میں دنیا بھر میں ریالی لوگ سعودی عرب کی سخاوت کی مثالیں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے اتنے ریال کا عطیہ دیا، دبئی نے اتنی دوائیاں دی، قطر و بحرین کی طرف سے گھریلو سامان بھیجا گیا۔ اس طرح سے ریالی لوگ عرب ممالک کی سخاوت کی مثالوں کو پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں خوب سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کی واہواہی کر رہے ہیں۔ ان ریالی مسلمانوں میں بھارت کے بھی کئی نامور شخصیات ہیں جو عرب ممالک کی خاموشی کی تائید کر رہے ہیں اور اسرائیل کے تعلق سے کچھ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں۔ صہیونی طاقتوں کی مخالفت کرنے کے بجائے یہ ریالی، دیناری اور درہمی لوگ سوشل میڈیا و اخبارات میں عرب کے ایجنٹوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ہم اس اہل علم طبقے کو ریالی، دیناری اور درہمی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی عرب کے انہی ریالوں، دیناروں اور درہموں سے چل رہی ہے۔ ان کے بیشتر ادارے اسی درہموں اور ریالوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اگر یہ ریالی و درہمی لوگ عرب کی ممالک کی مخالفت کرتے ہیں تو یقیناً ان کو ان کے آقاؤں کی طرف سے ملنے والی بھیک ختم ہو جائے گی۔ فلسطین کے مسلمان ان ریالی و درہمی محتممین یا منتظمین کی طرح نہیں ہیں جو چند ریالوں و درہموں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کریں گے، اپنے آپ کو اسرائیل کی غلامی میں جھونک دیں گے، بلکہ یہ تو لوگ تو بیت المقدس کو بازیاب کرنے کے لیے نکلے ہیں اور ان کا ایمان توحید ہے، مقصد جہاد ہے، منزل شہادت ہے۔ جو لوگ توحید، جہاد اور منزل کی فکر کرتے ہیں انہیں دیناروں اور درہموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان حالات میں جو ریالی لوگ عربوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہوش میں آئیں، کیونکہ آج فلسطین کے مسلمانوں کو مارنے کے بعد ان کے جنازوں اور کفن کے لیے عرب ممالک امداد دے رہے ہیں۔ کل یہی حالات بھارت میں ہوں گے تو کیا یہ ریالی لوگ اپنوں کی تجہیز و تدفین کے لیے بھی صرف ریالوں و درہموں کی امید کریں گے؟ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔